آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ریلائبل کلائنٹ سرور کمیونیکیشن جو ہے وہ ہم کس طریقے سے اڈاپٹ کرتے ہیں. جب ہم اس کو پڑھ لیں گے تو ہمارے جو آبجیکٹیوز ہیں جن کو ہم اچیو کرنے کی کوشش کریں گے وہ یہ ہوگا کہ ہم ریلائبل کلائنٹ سرور کمیونیکیشن کی کسی حد تک انڈرسٹینڈنگ لے لیں اور جو آر پی سی کے سیمینٹکس ہیں فیلیور کی پریزنس کے اندر ان سے کسی حد تک فیملیئر آپ کے پاس آ جائیں. جب ہم جو ریلائبل کلائنٹ سرور کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں تو اب ہمارے پاس جب یہ ضروری ہوا کرتا ہے کیونکہ ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ کے اندر جو کمیونیکیشن چینلز ہیں ان کے اندر کے جو فیلیئرز ہیں ان کو بھی کنسیڈر کرنا بہت ضروری ہوا کرتا ہے. کیونکہ جب ہم فالٹ ٹالرنس کی بات کر رہے ہوتے تھے تو وہاں پہ ہم صرف فالٹری پروسیسز کی بات کر رہے ہوتے تھے، لیکن جو کمیونیکیشن چینلز ہیں بیسیکلی ان کو بھی کنسیڈر کرنا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہوا کرتا ہے. اب یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے جو آ جائیں گی وہ ایک کمیونیکیشن چینل کے اندر آپ کے پاس کیا آ سکتا ہے، یا تو وہ کریش کر گیا یا اومیشن آپ کے پاس آ گئی، ٹائمنگ آپ کے پاس آ گئی کہ پراپر ٹائم کے اندر جو وہ اس رسپانس نہیں آ رہا، آربیٹریری فیلیئرز آپ کے پاس آ سکتے ہیں. اب ان میں جب کلائنٹ سرور کے اندر کے لیے ہم جب ریلائبل اس میں کلائنٹ سرور کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں تو اس صورت میں جو ٹیکنیکس ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک ریموٹ پروسیجر کالز آپ کے پاس ہوا کرتی ہیں، آر پی سی اینڈ میسج کیوز آپ کے پاس آتے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو کمیونیکیشن کے اندر کی بات کریں تو ایک آپ کے پاس آیا کرتی ہے پیئر ٹو پیئر اور پی ٹو پی کمیونیکیشن آپ کے پاس آ جاتی ہے. جب پیئر ٹو پیئر کمیونیکیشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس صورت میں ہمارے پاس کیا ہوا کرتا ہے کہ جو نوڈز آپ کے پاس ہوا کرتی ہیں وہ ایز اے کلائنٹ بھی کام کر رہی ہوتی ہے اور ایز اے سرور بھی کام کر رہی ہوتی ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ اس کو انیبل کر رہی ہوتی ہے کہ وہ جو سرور کی ڈپینڈنسی ہے اس کے سے انڈیپینڈنٹ ہو کے بیسیکلی دو جو نوڈز ہیں وہ آپس میں کمیونیکیٹ کر رہی ہیں ایز اے کلائنٹ سرور آپ کے پاس اس موڈ کے اندر آپ کے پاس آ جاتی ہیں. اب یہاں پہ جب پوائنٹ ٹو پوائنٹ کمیونیکیشن کی ریلائبلٹی جب ہم نے اسٹیبلش کرنی ہوتی ہے تو اس صورت میں ہم یوز کر لیتے ہیں کسی بھی ایک ریلائبل ٹرانسپورٹ پروٹوکول کو، جیسے ہمارے پاس ٹی سی پی ایک پروٹوکول جو ہے جو ایگزسٹ کر رہا ہے اور جس کو ہم کافی افیکٹولی یوٹیلائز بھی کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم ٹی سی پی کو یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ٹی سی پی آپ کے پاس کیا کر رہا ہوتا ہے، وہ کس فیلئر کو، کس ٹائپ آف فیلئر، ماسک دا اومیشن فیلئرز، ٹھیک ہے، جو اکر کر رہے ہوتے ہیں کس فارم کے اندر، ان دا فارم آف لاسٹ میسیجز بائی یوزنگ ایکنالجمنٹس اینڈ ری ٹرانسمیشن. ایک چیز یاد رکھیے گا کہ یہ ڈیٹا کمیونیکیشن یا نیٹ ورکنگ کے سبجیکٹ کورس کے اندر آپ نے یہ چیز دیکھی ہوگی کہ ٹی سی پی کا جو پیکٹ ہے وہ جب جاتا ہے تو اس صورت میں وہ اس کی ایکنالجمنٹ لیتے ہیں. اگر وہ ایکنالجمنٹ ریسیو نہ ہو تو اس کیس میں وہ اس کو ری ٹرانسمٹ بھی کرتا ہے، اور ملٹیپل کاپیز بھی سم ٹائمز ری ٹرانسمٹ ہو جاتی ہیں، لیکن وہ پھر اس میکنزمس کے اندر بھی موجود ہوا کرتا ہے کہ اس کو ریڈنڈنسی یا اس کا آرڈر جو ہے وہ میسج کا وہ اس کو مینٹین کرتا ہے، اور جو اس میں آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ ڈپلیکیشن ہے اس کو جو ہے وہ ریموو کرتا ہے، یا آپ کے پاس اس میں کسی ایک میسج کے اندر کرپشن آ گئی تو وہ کرپٹ میسج کو جو ہے وہ بھی آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو ریموو کر سکتا ہے. تو یہ جو ٹی سی پی کا پروٹوکول ہے اس کے یہ فیچرز ہمارے پاس موجود ہوا کرتے ہیں. اب اس میں جو نہیں ہینڈل ہوتے ہیں وہ کیا ہوا کرتے ہیں، جو کنیکشنز ہیں اس میں جو کریش فیلیئرز آف کنیکشنز جو ہیں وہ اس میں ماسک نہیں ہو سکتے. اب ان میں ان فیلیئرز کو کہ جی کنیکشن جو ہے وہ فیل ہو گیا تو اس صورت میں ہمارے پاس کیا ہوا کرتا ہے کہ اس کو ایک نیا کنیکشن جو ہے وہ سیٹ اپ کرنے کے لیے جو ہے وہ آٹومیٹیکلی نیا سیشن کیا جائے یا نیا کنیکشن جو ہے وہ اسٹیبلش کر لیا جائے. پیئر ٹو پیئر کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریموٹ پروسیجرز کالز ہیں یا آر پی سی کے سیمینٹکس جو ہیں وہ
فیلئر کے موجودگی کے اندر وہ ہمارے پاس کیا ہوا کرتے ہیں. جب ہم ریموٹ پروسیجرز کال کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس وہ پروٹوکولز ہوتے ہیں جو کلائنٹ کو انیبل کرتے ہیں کہ وہ کلائنٹ کے پاس یہ پھر پرمیشن آ جاتی ہے کہ یہ پروٹوکولز بیسیکلی الاؤ کرتا ہے کلائنٹ کو کہ وہ انووک کر سکے کسی بھی پروسیجرز کو کسی ریموٹ سرور کے اوپر، بالکل ایسے ہی جیسے وہ اس کی اپنے لوکل جو ہے وہ کال جنریٹ کر رہا ہے. تو یہ آر پی سی پروٹوکول جو ہے وہ بنیادی طور کے اوپر آپ کے پاس آ جاتا ہے. اب یہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے ایک کلائنٹ کو کہ وہ کسی سرور کے اوپر بھی کسی ایک پروسیجر کو جو ہے وہ انووک کر سکے. اب یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ کلائنٹ جو ہے وہ سینڈ کرتا ہے ریکویسٹ سرور کو، اور سرور جو ہے وہ اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے اس پروسیجرز کو، اور جو ریسپانس اس کا جنریٹ ہوا کرتا ہے وہ دوبارہ سے کلائنٹ کو واپس مل سکتا ہے. اب آر پی سی کی جو خوبی ہے وہ یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ ایک ریلائبل وے آف کمیونیکیشن جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے بٹوین کلائنٹ اینڈ سرور، کیونکہ وہ نیٹ ورک ہینڈلز کو بھی ایرر کر رہا ہے اور ریکویسٹ کو ری ٹرانسمٹ کر دیتا ہے اگر ضروری ہوا کرتا ہے. تو ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ ریموٹ پروسیجرز کال جو ہے وہ that works well as long as both the client and server functions perfectly. دونوں کے دونوں اگر کلائنٹ اور سرور جو ہے وہ دونوں کے دونوں صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں تو یہ بڑا افیکٹولی کام کر رہا ہوتا ہے. لیکن جب آپ کی جو فیلئر ہیں، اب وہ کلائنٹ اور سرور دو ہیں، تو اس میں سے کلائنٹ فیل ہو جائے یا سرور فیل ہو جائے یا کہیں پہ کسی ایک لوکیشن کے اوپر ایرر آ جائے، تو اس صورت میں ہم ان کو ان 5 کیٹیگریز کے اندر جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں یا کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. ایک سینیریو تو یہ ہے کہ کلائنٹ جو ہے وہ سرور کو ہی نہیں ڈھونڈ پا رہا ہے. اٹ مینس کہ وہ لوکیٹ ہی نہیں ہو رہا کہ جس کو اس نے اپنی ریکویسٹ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کروانی ہے یا جسے اس نے ریسپانس لینا ہے. سیکنڈ سینیریو آپ کے پاس یہ آ جاتا ہے کہ جو ریکویسٹ میسیج ہے وہ کلائنٹ نے سینڈ تو کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن سرور جو ہے وہ اس تک پہنچی ہی نہیں ہے. دا ریکویسٹ میسیج فرام دا کلائنٹ ٹو دا سرور از لاسٹ، کہ ٹرانسمیٹ ہوئی، ریکویسٹ جنریٹ ہوئی، جنریٹ ہونے کے بعد درمیان میں رستے میں چاہے وہ کمیونیکیشن کے اندر کمیونیکیشن چینل کا کوئی فالٹ آیا یا کہیں پہ کنجیشن آئی، جو بھی آیا وہ آپ کے پاس میسیج جو ہے وہ کہیں پہ درمیان میں رہ گیا اور سرور تک نہیں پہنچ سکا. ایک سینیریو آپ کے پاس یہ ہوا. تو اگلا آپ کے پاس کیا آئے گا کہ جیسے ہی آپ کی کلائنٹ کی ریکویسٹ جو ہے وہ سرور تک پہنچی ہے، سرور نے ریسیو کی، ریسیو کرنے کے بعد سرور کریش کر گیا، تو اس صورت میں بھی ایگزیکیوشن آپ کے پاس نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک فیلئر ہے آپ کے پاس کہ اس کو رسپانس نہیں ملنا. پھر آپ کے پاس یہ ایک سینیریو آ جاتا ہے کہ جو آپ کا رپلائی ہے سرور نے ایگزیکیوٹ کیا ہے، ایگزیکیوشن کے بعد اس کا جو ریسپانس تھا وہ اس نے کلائنٹ کو بھیجا ہے اور وہ ریسپانس جو ہے وہ درمیان میں کہیں پہ ڈسٹرائے ہو گیا اور وہ کلائنٹ تک نہیں پہنچا. جو لاسٹ سینیریو ہے وہ آپ کے پاس یہ بن جاتا ہے کہ جو کلائنٹ ہے وہ کریش کر گیا آفٹر سینڈنگ اے ریکویسٹ. کہ اب ایک سینیریو میں یہ تھا کہ سرور نے ریسیو کی اور کریش کر گیا. اب یہ ہوا کہ کلائنٹ نے بیسیکلی ایک ریکویسٹ جنریٹ کر دی ہے، سرور تک پہنچی ہے، اور اس کے بعد کلائنٹ جو ہے وہ کیا کر گیا، کریش کر گیا. اٹ مینس کہ اب اس کا اونر جو ہے وہ نہیں موجود رہا، جس نے یعنی کلائنٹ جس نے جنریٹ کی تھی وہ اونر ہے اس ریکویسٹ کا. اب وہ سرور کے پاس جائے گی، جانے کے بعد جب وہ اونر کے آئے گا تو اونر اب آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے، تو یہ بھی فیلئر کی ایک آپ کے پاس ریزن آ سکتی ہے. اب جب ہم اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ 3 سینیریوز ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ آپ کے پاس نارمل کیس کے اندر کیا ہوا کرتا ہے کہ سرور ان کلائنٹ سرور کمیونیکیشن کے اندر کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ سرور کے اینڈ کے اوپر کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم صرف سرور کو دیکھ رہے ہیں تو سرور کے پاس کیا ہے کہ ایک ریکویسٹ، ایک سینیریو تو یہ ہے جو ایک نارمل سینیریو ہے کہ آپ کے پاس ایک ریکویسٹ آئی ہے، اس کو ایگزیکیوٹ ہوا، اس کا جو ریسپانس بنا وہ ریسپانس جو ہے وہ آپ نے کیا کر دیا، رپلائی کر دیا، سینڈ بیک کر دیا. نارمل سینیریو ہے، اس کے اندر کوئی ایسا ایشو نہیں ہے.
ایک سینیریو آپ کے پاس یہ ہے کہ ریکویسٹ جنریٹ ہوئی، ریکویسٹ جنریٹ کرنے کے ریسیو کرنے کے بعد کیا ہوا کہ اس کو ایگزیکیوٹ بھی کیا، ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ سرور کریش کر گیا، ٹھیک ہے. اب وہ رپلائی جو ہے وہ سینڈ نہیں کیا تھا، سرور کے اندر ایرر آ گیا، سرور کریش کر گیا، کوئی بھی سافٹ ویئر کی وجہ سے، ہارڈ ویئر کی وجہ سے کوئی بھی فیلئر ہوا ہے، وہ اس نے بہرحال ریسپانس جو ہے وہ جنریٹ نہیں کر سکا. پھر تھرڈ سینیریو آپ کے پاس یہ ہے کہ اب یہ کیا تھا، کریش آفٹر ایگزیکیوشن ہے آف اے ریکویسٹ. جو تھرڈ سینیریو ہے وہ کیا ہے کہ آپ کے کلائنٹ کی ریکویسٹ آئی، سرور نے ریسیو کی، ریسیو کرنے کے بعد وہ کریش کر گیا، اٹ مینس کہ اب اس ریکویسٹ کو اس نے ایگزیکیوٹ نہیں کیا. تو یہ آپ کے پاس کیا آ جائے گا سینیریو، یہ آپ کے پاس آ گیا وہ آپ کے پاس کریش بیفور ایگزیکیوشن آپ کے پاس آ گیا، ٹھیک ہے. اب جب ہم سرور ان کلائنٹ سرور کمیونیکیشن کے اندر جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس صورت میں اب جب کریش کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور سرور کے یہ جو ایشوز آئے ہیں تو ان کو ہمارے پاس جو فلاسفیز ہیں وہ یہ 3 فلاسفیز آپ کے پاس کر رہی ہوتی ہیں کہ ان سینیریوز کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہوتا ہے. ایک آپ کے پاس ہے کہ ایٹ لیسٹ ونس سیمینٹک آپ کے پاس ہے. اب اس میں کیا ہوا کرتا ہے کہ جو بھی آپ کے پاس ایک ریکویسٹ جنریٹ ہوئی ہے، اب اس نے ایٹ لیسٹ ایک دفعہ ضرور ایگزیکیوٹ ہونا ہے. اب اس میں یہ کچھ ایسے سینیریوز ہوا کرتے ہیں جہاں پہ آپ کو ایک دفعہ اس آر پی سی کا ایگزیکیوٹ کرنا ضروری ہوا کرتا ہے، تو اور اس کی شورٹی جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے. تو یہ سینیریو جو ہے وہ اس میں آپ کے پاس جو ہے استعمال ہوا کرتا ہے. اس میں یہ چانسز ہوا کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے، کیونکہ سم ٹائمز ایسا ہوا کرتا ہے کہ وہ کسی کنجیشن کی وجہ سے ڈیلے بھی آ گیا اور بعد میں اس کی ملٹیپل کاپیز جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو جاتی ہیں، کہ سم ٹائمز وہ یہ کر رہا ہے. لیکن ملٹیپل کاپیز کا ایگزیکیوٹ ہونا اس سینیریو کے اندر جو ہے وہ ہمارے لیے درد سر نہیں ہے. ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بیسیکلی ایک دفعہ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ اس کا ایگزیکیوٹ ہونا ضروری ہے، ایک سے زیادہ دفعہ بھی ہو سکتا ہے. تو کچھ سینیریو میں چونکہ ایک دفعہ کا ایگزیکیوشن ضروری ہوا کرتا ہے، ڈپلیکیشنز جو ہے اس کا ہمیں جو ہے وہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہوا کرتا، ہم ان کو ڈفرینٹ وے کے ساتھ ہینڈل کر سکتے ہیں. دوسرا ہمارے پاس فلاسفی کیا ہے کہ ایٹ موسٹ ون سیمینٹکس. اب کچھ ایسے سینیریوز ہوا کرتے ہیں جہاں پہ آپ کو ملٹیپل کاپیز یا ملٹیپل ایگزیکیوشنز نہیں ریکوائرڈ ہوا کرتی، تو وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یہ گارنٹی دیتے اس فلاسفی کے اندر یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک ہی دفعہ وہ ایگزیکیوٹ ہوگا، یا نہیں بھی ہو سکتا، پاسبل یہ ہے کہ وہ بالکل ہی ایگزیکیوٹ نہ ہو. اب اس کے اندر یہ آ جاتا ہے کہ وہ ایک دفعہ ایگزیکیوٹ ہو یا بالکل ہی ایگزیکیوٹ نہ ہو، اور وہ ایگزیکیوشن چاہے وہ نیٹ ورک ایشو ہے یا آپ کے پاس سافٹ ویئر کا ایشو ہے، سرور کریش کر رہا ہے، کوئی بھی آپ کے پاس ایشو آپ کے پاس جنریٹ ہوا. یہاں پہ چونکہ ہم اس سچویشن کے اندر اس نے ایٹ موسٹ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہونا ہے، ایٹ موسٹ ون، یعنی ایک ہی دفعہ، اٹ مینس کہ سمپل ایک دفعہ اونلی ایک ونس جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوگا. اب یہاں پہ چاہے ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ ریکویسٹ جو ان کو ہمیں ڈراپ کرنا پڑ جائے. پھر آخری جو ہمارے پاس فلاسفی ہے وہ کیا ہے، نو سیمینٹکس ہے، کہ کوئی چیز بھی گارنٹی نہیں ہے، وہ کلائنٹ سرورز آپس میں کر رہے ہوتے ہیں. اور یہاں یہ بیسیکلی سینیریو اس وقت آپ کے پاس آ جاتا ہے جہاں پہ ہمیں جو ہے ریلائبل ایگزیکیوشن کی جو کاسٹ ہوا کرتی ہے وہ بہت زیادہ ہوا کرتی ہے، یا وہ ریلائبل ایگزیکیوشن جو ہے وہ ان نیسیسری ہوا کرتا ہے. تو ان دیٹ کیس ہم بیسیکلی اس فلاسفی کو ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ 3 ڈفرینٹ سینیریوز ہیں جن کو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں وہ ریکوائرمنٹ کے اوپر، کہ آپ کی جس سینیریو کے اندر ہم نے ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے وہ سینیریو کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل جب ہم بینک کی ٹرانزیکشنز کی بات کر رہے ہوتے ہیں یا آن لائن جو ای کامرس کی بات ہو رہی ہے جہاں پہ منی کی ٹرانزیکشن انوالو ہو رہی ہوتی ہے، تو اس صورت میں اب بینک ٹرانسفر کے اندر آپ کے پاس کیا آئے گا کہ جو فنڈ ٹرانسفر ہے بٹوین بینک اکاؤنٹس جو ہے اس میں ایٹ لیسٹ ون سیمینٹکس جو پہلے والی ہے وہ زیادہ اپروپریٹ ہے، کیونکہ اس میں جو
یہ انشورٹی ہو رہی ہے کہ جو ٹرانزیکشن ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوگی ہی ہوگی، ٹھیک ہے نا، جب اگرچہ جو نیٹ ورک ہے وہ فیل بھی ہو رہا ہو ڈیورنگ دا ٹرانزیکشن آپ کے پاس۔ اب یہ سرورز تھا کلائنٹ سرور کمیونیکیشن کے اندر۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کلائنٹس جو ہیں وہ ان کلائنٹ سرور کمیونیکیشن جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کو ہم کس طریقے سے فٹ ان کرتے ہیں۔ جب کلائنٹس جو ہے وہ ریکویسٹ سینڈ کرتا ہے سرورز کو اور کریش کر جاتا ہے سرور کے ریسپانس سے پہلے، ٹھیک ہے، تو اس میں ہمارے پاس کیا آ جائے گا، آپ یہاں پہ دیکھیں اونر کون ہے، کلائنٹس ہے۔ تو وین اے کلائنٹ سینڈ اے ریکویسٹ ٹو اے سرور اینڈ کریشز بیفور دا سرور ریپلائز، اٹ مینس کہ کلائنٹ نے جس ریکویسٹ کو جنریٹ کیا تھا، جس کا یہ اونر ہے، اب وہ ریکویسٹ جو ہے وہ کیا ہو گئی ہے، آرفن ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو کمپیوٹیشن ایکٹیو ہے لیکن اس کا پیرنٹ جس نے جو کلائنٹ اس کے ریسپانس کو ویٹ کر رہا تھا نا، تو جو کلائنٹ ہے جب وہ ایگزسٹ نہیں کر رہا تو جو پیرنٹ ہے وہ ایگزسٹ نہیں کر رہا، تو اس صورت میں اب ہم ان کو کیا کر رہے ہیں، یہ انوانٹیڈ کمپیوٹیشنس ہیں، کیونکہ ان کو اگر ایگزیکیوٹ نہ بھی کریں تو نہیں ہوگا، کیونکہ جس نے ڈیمانڈ کی تھی بیسیکلی وہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا، وہ تو کریش کر گیا۔ تو یہ ہم اگر ایگزیکیوٹ بھی کر دیں گے تو اس صورت میں ہم نے کس کو پرووائڈ کرنی ہے؟ تو اس قسم کی جو آئیں گی ان کو ہم کیا کہتے ہیں، آرفنس آپ کے پاس کہتے ہیں۔ اب اس کے جو سلوشنز ہیں آرفنس کے لیے وہ آپ کے پاس یہ 4 قسم کے پرووائڈ کیے جاتے ہیں۔ ایک آپ کے پاس ہوا کرتا ہے ایکسٹرمینیشن کا۔ اب یہ پہلا سلوشن ہے سمپلی کہ جیسے ہی آپ کے پاس کوئی ایک آرفن آپ کی ریکویسٹ ہے جو اور اڈیپٹ ہوئی ہے تو ان دیٹ کیس اس کو فوراً ہی کل کر دیں، ٹھیک ہے۔ سمپلی آپ کے پاس کیا آ جاتی ہے کہ آپ نے اس ریکویسٹ کو ڈسکارڈ کر دینا ہے اس کو وداؤٹ اٹیمپٹنگ ٹو کمپلیٹ اٹ، کہ آپ نے اس کی کمپیوٹیشن نہیں کرنی۔ اب یہ کن سچویشنز کے اندر زیادہ تر یوز کی جاتی ہے، جہاں پہ جو اونر کی ٹریکنگ ہے اس کی کاسٹ جو ہے وہ کافی ہائی ہوا کرتی ہے یا ان نیسیسری ہوا کرتی ہے۔ تو یہ ان سینیریوز کے اندر جو ہے وہ ہم ڈائریکٹلی اس کو یوز کر دیتے ہیں۔ پھر جو سیکنڈ اپروچ آپ کے پاس آ جاتی ہے، جو سلوشن ہے وہ کیا ہے، ری انکارنیشن کا۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ ہر سیشن کو ایک ایپاک جو ہے وہ اسائن کر دیا جاتا ہے جو اس کے ساتھ لنک ہوا کرتا ہے، جیسے اور جس کی وجہ سے اب جو آپ کی اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے کہ یہ کس کلائنٹ نے بیسیکلی کیا تھا وہ ہمارے لیے تھوڑا سا ایزی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہوگا کہ اس کے اندر بنیادی طور پہ جیسے ہی کلائنٹ سیشن آپ کے پاس جنریٹ ہو جاتا ہے تو اس کو ایک ایپاک نمبر جو ہے وہ اسائن کیا جاتا ہے جو اس کی تمام ریکویسٹ کے ساتھ جو ہے اس سیشن کے درمیان میں جتنی بھی ریکویسٹ ہیں ان کے ساتھ وہ اٹیچ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ جب بھی کوئی بھی اس سینیریو کے اندر جب بھی کوئی ایک ریکویسٹ ریسیو کی جاتی ہے ود این ایپاک نمبر جو میچ نہیں کر رہا کرنٹ ایپاک کے ساتھ، تو اس صورت میں کیا ہوا کرتا ہے، وہ اس کو آرفن کنسیڈر کرتا ہے اور اس کو سمپلی کل کر دیتا ہے، اور اس کے لیے بنیادی طور پہ اس کے اونر کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے یا لوکیٹ کرنے کی یہاں پہ وہ کوئی کوشش نہیں کرتا، اس کو اپروپریٹلی وہ جو ہے وہ کل کر دیتا ہے۔ اس کا ایک مائنر سا چینجڈ ورژن جو ہے وہ کیا ہے، جینٹل ری انکارنیشن کا۔ یہاں پہ کیا ہوا کرتا ہے کہ جیسے ہی کوئی آپ کے پاس ایک نیا ایپاک جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے تو اس صورت میں یہاں پہ اب وہ جو ری انکارنیشن ہے اس کے ساتھ کیا ڈفرینس ہے، یہاں پہ اس کی اٹیمپٹ کی جاتی ہے کہ اس کا ریکویسٹ کا اونر آپ کے پاس کون ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو وہ اونر مل جاتا ہے تو اس صورت میں وہ اس کو رسپانس دے دیا جاتا ہے، ادروائز آفٹر دی کمپیوٹیشن، ادروائز اس آرفن جو ہے اس کو کل کر دیا جاتا ہے۔ اب
اس میں اور اس میں اوپر والی انکارنیشن اور جنٹل ری انکارنیشن کے اندر آپ کے پاس یعنی ری انکارنیشن اور جنٹل ری انکارنیشن کے درمیان میں ڈفرنس آپ کے پاس کیا ہے؟ سمپل یہی ہے کہ یہاں پہ ہم جنٹل ری انکارنیشن کے اندر جو اس کے اونر ہے اس کو ایک دفعہ ری لوکیٹ کرنے کی یا آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اٹیمپٹ کرتے ہیں کہ اس کو کہیں سے مل جائے، ٹھیک ہے. اور جو اوپر والی ہے ری انکارنیشن، وہ تو سمپل کیا کرتی ہے کہ وہ اس کو آفن جتنے بھی ریکویسٹ ہوا کرتی ہیں ان کو امیجیٹلی ڈسکارڈ کر دیتی ہے، ٹھیک ہے. جبکہ اس کے اندر جو ہے اگر وہ اٹیمپٹ کی جاتی ہے نہیں ملتا تو اس کے بعد ڈسکارڈ کی جاتی ہے. اب جو چوتھی اپروچ ہے اس کے اندر آپ کے پاس کیا ہوا کرتی ہے؟ ایکسپائریشن آپ کے پاس آ جاتی ہے کہ اگر آپ کے پاس جو ہے وہ آر پی سی جو ہے وہ ود ان این الاٹڈ ٹائم جو ہے اس کے اندر وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتی اور کمپلیٹ نہیں ہو سکتی، تو اس صورت میں اس کو ایکسپائرڈ کنسیڈر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اس اپروچ کے اندر جب ہم کرتے ہیں تو اس صورت میں ایک ٹائم لیمٹس جو ہے وہ ہر ریکویسٹ کے ساتھ جو ہے وہ سیٹ کر دی جاتی ہے تاکہ جیسے ہی وہ ٹائم لیپس کرے تو ان دیٹ کیس اس کو کنسیڈر کر لیا جائے کہ یہ ایک ایکسپائرڈ آپ کے پاس جو ہے وہ ریکویسٹ ہے اور اس کو ڈسکارڈ کر دیا جاتا ہے. اب یعنی اس کو ہم لازم بات ہے کہ جب آپ ایک الاٹڈ ٹائم کے اندر وہ نہیں ہوئی تو ہم اس کو فیلڈ ایگزیکیوشن کنسیڈر کریں گے اور ہم اس کو ڈسکارڈ کر دیں گے. اب یہ جو 4 اپروچز ہیں ان کو جب ہم اڈاپٹ کرتے ہیں تو اڈاپٹ کرتے ہوئے جو اپلیکیشن کی ریکوائرمنٹ ہے بنیادی طور پہ اس کے اوپر ہی ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کی جو انڈر لائنگ اپلیکیشن ہے وہ کس کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے اور اس کے لیے کون سا سلوشن جو ہے وہ سوٹیبل آپ کے پاس ہوا کرتا ہے. جیسے کہ اگر ہم دیکھ لیں کہ ایکسٹرمینیشن جو اپروچ ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ کے پاس اگر ہماری یہ ہے کہ جو اونرز ہیں یا جو پیرنٹ ہے اس ریکویسٹ کا، اگر اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور وہ ایک کاسٹلی اپروچ ہے تو ان دیٹ کیس اس کو اور وہ اتنا نیسیسری بھی نہیں ہے تو ان دیٹ کیس ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ ڈسٹرائے کر دیتے ہیں اور یہ ایک اپروپریٹ آپ کے پاس سلوشن آپ کے پاس آ جاتا ہے. جبکہ یہ جو جنٹل ری انکارنیشن کی ہے جہاں پہ ہم ایک دفعہ جو ہے وہ اونر کو ضرور جو ہے وہ ٹریک کرتے ہیں کہ اونر جو ہے ہم اس کو ٹریک کر کے اور اگر وہ اویلیبل ہو جائے تو ان دیٹ کیس اس کو رسپانس جو ہے وہ پرووائڈ کر دیا جائے، تو اس میں جو ہے وہ ہم اس اپروچ کو جو ہے وہ یوز کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ اس میں ڈسکارڈ کرنے سے پہلے ایک دفعہ اس کو ضرور ایگزیکیوٹ کر لیا جائے اور اس کے بعد اگر کہیں پہ ریکوائرڈ ہو تو ہم اس کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں اگر اس کا اونر ہمیں نہیں ملے گا.